انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مقدسہ مطہرہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ 5-6 جمعے سے مسلسل ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام کی زندگی کے مخصوص حصے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کرنے کا مقصد اپنے آقا سے محبت کا اظہار ہے، اور بار بار آقا کی زندگی کو ذکر کرنا یہ بھی ایک محبت ہے۔ علماء فرماتے ہیں نا، من احب شیئا اکثر ذکر ہو، جس شے سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا، اس کا لازمی طور پہ اثر ہی ہوتا ہے کہ اس کا ذکر بار بار زبان پہ آتے ہیں۔ آپ اس کی مثال ذرا سمجھ لیجئے، میرے اللہ کو اپنے پاک پیغمبر سے محبت زیادہ ہے، اس لیے میرے اللہ نے کوئی کتاب ایسی نازل ہی نہیں کی جس میں اپنے پاک پیغمبر کا تذکرہ نہ کیا۔ تورات نازل کی، تذکرہ میرے محبوب کا، زبور نازل کی، تذکرہ میرے محبوب کا، انجیل نازل کی، تذکرہ میرے محبوب کا، صحف ابراہیم نازل کی، تذکرہ پاک پیغمبر کا، پھر قرآن تو ہے ہی میرے پیغمبر کی شان، قرآن تو پھر میرے اللہ نے شان ہی میرے پیغمبر کی بنا کے اتار دیا نا، اس لیے من احب شیئا اکثر ذکر ہو، ایک مومن کے دل کے اندر اپنے پاک پیغمبر سے محبت ہونا یہ ایمان کی علامت بھی ہے، تکمیل ایمان کا ذریعہ بھی ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان محبت نہیں ہے نا پیغمبر کی، اس کو اپنے ایمان کو جانچ لینا چاہیے۔ وہ مومن تو ہو نہیں سکتا نا جی، کامل مومن تو بن نہیں سکتا، اس لیے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محفل کے اندر موجود ہے، میرے آقا کے سامنے یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت ہر چیز سے زیادہ نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں فرماتا۔ آقا فرماتے ہیں لا، تو بھی کامل مومن نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس کی جس کو عمر کہتے ہیں، یہ بات اس کی ہو رہی ہے جس کو آقا نے ہاتھ اٹھا کے دین کی تقویت کے لیے اللہ سے مانگے۔ یہ بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو درختی زمین پہ درہ مارتے تھے نا، میرا رب زمین کو ساکت کر دیتا تھا۔ یہ بات اس کی ہو رہی ہے جس نے ایک رکا لکھ کے دریائے نیل کو بھیجا تھا۔ آج تک رب کعبہ کی قسم، کائنات کے شاید سارے دریا خشک ہو جاتے لیکن وہ نیل اس دن کے بعد دوبارہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ ان کو فرمایا عمر تو بھی کامل مومن نہیں۔ عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا، بس لمحہ بھر سوچ کے کہا آقا اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا الان تم ایمانک یا عمر، عمر اب تیرا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ہر چیز کے دل کے اندر اس کی شان کے مطابق جو بھی اس کا دل ہے میرے اللہ نے رکھی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں کافی سارے واقعات سنائے تھے، وہ جنگل کی ہرن کا واقعہ بھی سنایا، آقا کی پیدائش کے وقت بکریوں کا آقا سے محبت کرنا وہ بھی بتایا، کھجور کے تنے نے کیسے میرے آقا سے محبت کی میں نے وہ بھی بتایا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے جی، ہر چیز نے میرے آقا سے محبت کی ہے۔ یہ محبت ہی بنیاد بنتی ہے دین کے اوپر چلنے کی۔ یہ محبت نہیں ہے نا، پھر آقا کی سنت، آقا کا طریقہ، آقا کے احکامات ماننا وہ ممکن بھی نہیں ہے۔ جب دل کے اندر محبت ہے نا، پھر آقا کی عزت پر، عفت پر قربان ہونا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے نا، حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کو بتائیے کب آئے گی؟ آقا فرماتے ہیں ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ آپ قیامت کو جو پوچھ رہے ہیں مجھے یہ بتائے قیامت کے لیے آپ نے تیار کیا کر کے رکھا ہے؟ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، صدقات دیے ہیں، آپ نے روزے زیادہ رکھے، قیامت کی تیاری کیا کر رکھی؟ حالانکہ دیکھیں سوال کیا ہے، جواب کیا ہے۔ یہ پیغمبر اس جواب کو دے کے بتا رہے سوال بھی وہ کرنا چاہیے جس کا یا دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہی سوال کر دیتے ہیں عجیب و غریب،
اب کل میرے پاس ایک بندے نے میسج کیا, بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, سوال کیا کر رہے ہیں, یہ بتائیں جی, یہ بتائیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نقل کفر نباز. مجھے تو جملہ ہی بڑا عجیب لگا. کہا یا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کافر تھی یا مسلمان تھی, کیونکہ اس وقت نبوت تو ملی نہیں تھی. اب بتائیں. میں نے کہا معاذ اللہ یار, یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ یہ کوئی, میں اگر کہوں گا کہ وہ مسلمان تھی, تو کہے گا نبوت تو 40 سال بعد ملی ہے. میں اگر کہوں گا کہ نہیں ابھی وہ اسلام نہیں قبول کیا تھا, تو کہے گا کہ جب اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تو پیغمبر ایسے گھرانے میں پیدا. میں نے کہا بھائی یہ کوئی سوال ہے پوچھنے کا؟ اللہ آپ سے قبر میں پوچھیں گے, فرشتے نے سوال کرنا ہے آپ سے, کوئی حشر میں پوچھ. اس کا ایک تحقیقی جواب ہے, میں نے اسے دیا, مطمئن کیا. بہرحال یہ کوئی سوال کوئی ضروری تو نہیں ہے نا. ایسے سوال صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آقا فرما رہے ما عادت اللہ, تمہیں تیاری کیا کی ہے؟ وہ جواب دیتے یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے, بس میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, بس میں عشق محمد میں ڈوبا ہوا ہوں. یہ بھی سمجھنا, میں انشاءاللہ اگر ٹائم بچا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا. عشق محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبنا اور چیز ہے, اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کرنا اور چیز ہے. یہ آج کل جو معاملہ چل رہا ہے نہیں, ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اس پر عمل کرنا, یہ اور چیز ہے, یہ محبوب ہے, محمود ہے, مقصود ہے. ایک ہے کہ عشق رسالت کا نام لے کر اپنے جذبات کو تسکین پہنچانا اور استعمال کرنا, یہ الگ چیز ہے. بہرحال میں عرض کر رہا, آقا نے پوچھا کیا تیاری کی؟ یا رسول بس مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. آقا مسکرا کے فرماتے المرء مع من احبہ, یاد رکھنا اگر تیرے دل میں یہ جو تیرا دعویٰ ہے یہ سچا ہے, پھر یاد رکھنا کل بروز محشر ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہوگی. صحابی خوش ہو گئے, بڑے خوش ہوئے. ایک اسی دوسرے مقام پر ایک صحابی آتے اور آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, اب مجلس میں بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, چلے جاتے ہیں. پوچھا گیا کہ آپ مسجد کی مجلس کے اندر آتے ہو, بیٹھتے ہو, چلے جاتے ہو, سب سوال کرتے ہیں, اب سوال کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے, بس میں تو تڑپتا ہوں آپ کی محبت میں, لیکن مجھے غم کھایا جاتا ہے. وہ غم یہ کہ یہاں تو جب میرا دل کرتا ہے میں آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں, جب دل کرتا ہے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. آپ قیامت والے دن اونچے محلات میں ہوں گے, میں بڑا کمزور ہوں, گناہگار ہوں, میری وہاں آپ کی پڑوس تو نہیں ہوگا نا, پتہ نہیں مجھے آپ کے کوئی قریب وہاں آنے بھی دے گا نہیں. آقا فرماتے پریشان نہ ہو, المرء مع من احبہ, ہر بندہ کل بروز محشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی. تو اس سے صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنا حوصلہ ہوا کہ ہاں اب یقین ہے یہاں ہم اپنی آنکھوں کو آقا کی محبت سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں نا, تو انشاءاللہ وہاں بھی میرا رب ہمیں زیارت کرنے کا موقع دے گا. ہمارے دلوں کو بڑا سکون مل گیا. مسلمان کے دل کے اندر میرے آقا کی محبت, یہ تو ایمان کا حصہ ہے, لیکن کیا صرف محبت سے کام چلے گا؟ بات کو سمجھیے گا, کیا صرف محبت سے کام چلے گا یا عشق رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ کیا محبت رسول زبان سے کہہ دینا کافی ہوگا یا محبت رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ ایک مسلمان کو جہاں پیارے پیغمبر سے محبت ہونا ضروری ہے, دعویٰ بھی کرنا ضروری ہے, اظہار بھی کرنا ضروری ہے, لیکن اس محبت کے جو تقاضے ہیں نا ان تقاضوں پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. سب سے پہلا تقاضا پیارے محمد عربی سب کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا سب سے پہلا کیا ہے؟ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پوری آیت آپ پڑھیں گے, آخر کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واسع. ہم نے اپنے پاک پیغمبر کو شاہد, مبشر, نذیر بنا کے بھیجا. ان کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا آپ کے ذمہ ان کی عظمت کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی عزت کرو, ان کی توقیر کرو. عظمت مانو بھی صحیح, تسلیم بھی کرو, کردار سے ظاہر بھی کرو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم وہ دل سے کرنا ضروری ہے, اور جو بندہ کسی کو بڑا مانتا ہے نا تو اس کے اقوال اور افعال سے پھر تعظیم ظاہر بھی ہوتی ہے. افعال اور اقوال سے تعظیم کا ظاہر ہونا انتہائی ضروری ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر رہا کرتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, احادیث بیان کیا کرتے تھے.
ان کی محفل کے اندر نا دروازے پہ بسا اوقات علماء کے پاس آتے ہیں لوگ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، سوالات پوچھنے کے لیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ کوئی سائل آتا نا، دروازے پہ دستک دیتا تو وہ باندی کو بھیجتے تھے، دربان کو بھیجتے تھے پوچھنے کے لیے، پوچھے کون آیا اور کیوں آیا. اگر جواب ملتا نا آنے والا آپ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، وہ فرماتے اس کو آنے دو اور اس کو اندر بلاؤ، اس نے جو بھی سوال کرنا ہوتا سوال کا جواب دیتے، وہ جواب لے کر چلا جاتا. اگر سائل آ کر کہتا نا جی میں آیا ہوں صرف اس لیے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ سے سننی ہے، توجہ کرنا. سائل دروازے پہ دستک دے گا، کیوں آئے ہو؟ جی میں آیا ہوں، آپ چونکہ محدث رسول ہے، میں آپ سے آ کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سننا چاہتا ہوں. امام مالک فرماتے اس کو روکو، اندر بٹھو مہمان خانے میں. فوراً اٹھتے، تازہ غسل فرماتے، لباس صاف ستھرا پہنتے، خوشبو لگاتے، جبہ پہنتے اور جبہ پہن کے جناب والا مکمل تیاری کرتے اور تیاری کر کے فرماتے اب اس کو لے آؤ، میں تیاری کے ساتھ اپنے پیغمبر کی احادیث مبارکہ سے سناؤں گا. پیغمبر کے نام کی عظمت. ہم تو جناب ریڈی پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ حدیث میں یوں آیا نا، حدیث میں یوں آیا، حدیث کا لفظ بھی صحیح نہیں بولتے اور پھر جناب والا فتوے مولویوں پہ. ہم تو بات بھی پوری نہیں، حدیث میں یوں آیا تو ہم یوں کر لیں گے. بھائی بات پیغمبر کی ہو رہی ہے. ایک امام ہے بہت بڑے محدث ہے، مرض الوفات کے اندر ہے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے، اتنے کمزوری کے عالم میں ہے کہ بیچاروں کے پاس اٹھا نہیں جا رہا. ایک سائل آیا چارپائی کے قریب آ کے کہتے حضرت آپ سے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ پوچھنے. ساتھ شاگرد بیٹھے تھے، خدام بیٹھے، کہا مجھے اٹھو، میری کمر کو سہارا دو، اٹھا کے بٹھو. شاگرد نے کہا استاد جی آپ لیٹے لیٹے جواب، نا پیغمبر سے محبت، پیغمبر کی حدیث میں لیٹے لیٹے بیان کر دوں، میں اس کو بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہوں، نہیں بیان کروں گا. مجھے اٹھاؤ. زبردستی کو اٹھایا گیا. کہا آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہوگی. کہا یہ تکلیف سہ سکتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کی بے احترامی نہیں کر سکتا. اٹھایا گیا، اٹھا کے بٹھایا، بڑی تکلیف کے اندر بیٹھے. جو بھی انہوں نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے سوال پوچھا، حدیث کا پورا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا مجھے لٹا دو. ایسے لٹایا گیا، بس لیٹتے ہوئے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی وقت ان کی روح بدن سے نکل گئی. عمل سے دکھایا کہ پیغمبر سے اگر محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کی تعظیم دل کے اندر ہونی چاہیے، پیغمبر کی توقیر دل کے اندر ہونی چاہیے، پیغمبر کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے. اب ہماری محفل میں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف فرما نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روضے مبارک کے اندر ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب فرمان آئے نا تو اس فرمان کو عزت کے ساتھ سننا یہ پیغمبر کی تعظیم ہے، یہ پیغمبر کی توقیر ہے. پہلا تقاضا کیا؟ پیغمبر کی عظمت کا اقرار کرنا. نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا دوسرا تقاضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا اور جناب والا پیغمبر کے آگے نہیں چلنا. یہ تقاضا ادب کا ہے. ادب کا تقاضا آہستہ بولو، آرام سے بولو، پیچھے چلو. ایک استاد جا رہا ہو نا، اس کے ساتھ شاگرد، ہم استاد ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ سینکڑوں بچوں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں. ہمارا شاگرد ہمارے برابر بھی نہیں چلتا. ہم کبھی جا رہے ہو، آپ کبھی یہاں دیکھیں نماز میں ہمارا جوان شاگرد جو عالم بن چکے، وہ بھی آ جائے. ادب کا تقاضا ہوتا ہے وہ دوزانوں کے بیٹھتے، کبھی وہ جناب والا کھل کے بھی نہیں بیٹھے گا. ایک عام آدمی کا ادب اگر اس کا شاگرد ایسے کر رہے تو پاک پیغمبر جن کے لیے کائنات بنی ہے تو جناب والا ان کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، آواز بھی بلند نہیں کرنی. اب سوال یہ، ہم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں ہے، ہمارے لیے کیا حکم؟ حکم یہ ہے جہاں پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہاں چیخنا نہیں ہے، وہاں چلانا نہیں ہے. جو پیغمبر کے وارثین ہیں، جو پیغمبر کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ کا کام ہے ان کا ادب کرنا، ان کی بات کو تحمل کے ساتھ سننا، سمجھنا. پیغمبر کے عشق کا دوسرا تقاضا ہے. تیسرا تقاضا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب
جو چیز بھی ہے اس چیز کا ادب کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب مکہ المکرمہ ہے، نام ادب سے لینا. خواہش کرنا اللہ مجھے دکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب مدینہ المنورہ ہے، جا کے ادب کرنا. امام مالک کثیر عرصہ مدینہ منورہ کے اندر امام رہے، محدث رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب بیٹھ کر احادیث پڑھاتے تھے. لکھا ہے ان کی سوانے کے اندر امام مالک کبھی مدینہ منورہ میں اپنی سواری پہ سوار نہیں ہوا کرتے تھے. کسی نے پوچھا اے امام مالک چلو جوانی تو جوانی تھی نا، اب تو عمر ہو گئی ہے، آپ پیدل نہیں چل سکتے، سواری پہ سوار ہو. فرمانے لگے رو کے لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، یہ جو دل ہے نا اور یہ جو دماغ ہے، یہ جو اس کے اندر محبت بھری ہوئی ہے نا، وہ محبت مجبور کرتی ہے. اور جس زمین پر میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک لگے ہو، میں اس زمین کو اپنی سواری سے روندوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. وہ مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے، جب مسجد سے باہر نکلتے تھے پاؤں کے اندر جوتے نہیں پہنا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جہاں میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک لگے ہو میں وہاں پر جوتا پہن کے چلوں، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں. پیغمبر کی ذات کی طرف منسوب جو چیز ہے اس چیز کا ادب کرنا، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے محبت کرنا، آقا کے گھرانے سے محبت کرنا. ہمارے اساتذہ سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے عورت کو نا وہ مہمان بڑا پیارا لگتا ہے جو آ کے اس کے بچے سے پیار کرے. ایسا مہمان سب کا رشتہ داری بھانے کیوں نہ ہوئے، گھر میں آئے اور اس کے بچوں کو اگر محبت سے نہیں دیکھتا اس کو جھڑکتا ہے، اس کو مہمان چنگا کوئی نہیں لگتا ہے. فرمایا جو میرے پیغمبر کے اہل بیت سے محبت کرتے، جو میرے پیغمبر کے گھرانے سے محبت کرتے، جو میرے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتے، میرے پیغمبر کو بھی ایسا امتی بڑا پیارا لگتا ہے. اور لگتا دیکھو جنہوں نے زندگی مجھ پر گزار دی، جنہوں نے اپنا تن من دھن مجھ پر وار دیا، جنہوں نے اپنی اولاد مجھ پر قربان کر دی، یہ اپنا تن من دھن ان پہ وار کرتا ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے. عشق رسول کا تقاضا ہے ہر اس سے بغض رکھے جسے پیغمبر نے بغض رکھا ہے، ہر اس سے محبت رکھے جس سے پیغمبر نے محبت رکھی ہے. آقا کے حکموں کو مانے، آقا کی سنتوں کے اوپر عمل کرے، عشق رسول کا تقاضا ہے. ہم لوگ جذباتی ہیں، عشق رسول کے اندر انتہا درجے کے، اور جذباتی کسی حد تک ہونا بھی چاہیے، لیکن جذباتیت میں حد کراس کر جانا. خود کا عمل تو یہ ہے کہ روزہ ہر جمعے کو داڑھی منڈوانی ہے، خود کا عمل تو یہ ہے کہ شلوار کبھی ٹخنوں سے اوپر رکھنی نہیں ہے، خود کا عمل تو یہ زندگی میں کبھی امامہ نہیں باندھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی سنت ہے، لباس کی سنت ہے، کبھی باندھی ہے سوچا بھی نہیں ہوگا. ٹوپی کبھی رکھ لے تو رکھ لے. ہمارا تو عالم ہی ہے، ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو جنابے والا مسجد کی ٹوپیوں کو تلاش کریں گے، اور اگر ٹوپی نہیں، امام صاحب ٹوپی کوئی نہیں آج خیر ہوئے، بڑا پلاسٹک والی ٹوپی مل منگی ہے، میل اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوگے دنیا نہ ہوئے، اس سے پچامنے کا نماز پڑھ گئی ہے. اور ہے ہم سچے عاشق رسول، تانا اسرا بڑھا کے آئیں گے تانا، اور جنابے والے ہوں گے پکے عاشق. عشق رسول کا تقاضا وہ پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے، کسی بندے نے کہہ دیا کہ مدینہ کی نا مٹی اچھی نہیں ہے. جملہ سنیے گا، کہنے والے نے کہہ دیا کہ مدینہ منورہ کی مٹی اچھی نہیں ہے. امام صاحب تو غصہ نہیں ہو گئے، اور غصہ کے کہا میں حکم دے رہا ہوں حاکم وقت سے لا کے درخواست کرو، اس بندے کو پکڑو اور 30 درے اس کی کمر کے اوپر لگاؤ. اس کی جرت کیسی ہی میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو گندا کہہ دے؟ اس میں جرت کیسے ہی میرے محبوب کی مٹی کو اچھا نہ کہے؟ اور واقعہ تو میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنا، بندہ عمرے پہ گیا، وہ تو واقعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس زمانے کا نہیں، سینکڑوں سال کے بعد کی بات ہے. ایک بندہ عمرے پہ گیا، رات کو کھانا کھایا، کھانے میں دہی لے لی، اور دہی کھا کے کہنے لگا مدینہ کی دہی اچھی نہیں ہے، ہندوستان کی دہی بڑی میٹھی ہوتی ہے. سو گیا. صبح ہونے سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی، شرطی ہے اور آ کر کہنے لگے آپ کا یار آنا ٹھیک نہیں ہے، نکلے. کیوں جی؟ آپ کے کاغذات مکمل نہیں ہے، آپ کے کاغذات میں کمی ہے، آپ پیغمبر کے روزے کے قریب رہنا آپ کے لیے درست ہے. میں اسی رات اٹھا کے اس کو ہندوستان بھیجے. اور جن کے دل میں عشق ہے، جن کے دل میں عشق ہوتے، میرا پیغمبر ان کو قریب کیسے کرتے؟ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا، نوجوان ہے 36 سال یا 35 سال کی عمر کا،
بہت سارے علماء نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. مدینہ منورہ کے اندر رہتے, پکڑا جاتے اور روزے رسول کے سامنے ہے, 2 شرطی آئے, پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ آج 12ویں مرتبہ ہے, آپ کو ہم نے کہا نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں, آپ چلے یہاں سے, یہاں رہنے کے لیے تو آپ کو فلاں کاغذات فلاں کاغذات فلاں کاغذات فلاں کی ضرورت ہے, آپ کو ہمیشہ چھوڑ دیتے, آج نہیں چھوڑیں گے, آج تو آپ کو واپس آپ کے ملک بھیجیں گے. اس لیے جوان نے کہا اچھا آج آپ نے پکا عزم کر لیے, کہا عزم کر لیے, کہا ایک مرتبہ مجھے روزے رسول پہ حاضری تو دے لینے دو, ایک مرتبہ مجھے پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر آخری سلام تو پیش کر لینے دو. کہا اچھا چل جلدی جا, آخری سلام پیش کر کے آنا, زیادہ دیر نہیں لگانی. وہ روزے پہ گیا, سامنے کھڑے ہو کے بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر کے رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ, ہمارے درمیان آپس میں جو طے ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تعلق کا انداز دیکھے, یا رسول اللہ آپ کے درمیان اور میرے درمیان کچھ طے ہوا تھا, میں نے آپ سے محبت کی تھی, آپ نے کہا تھا میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا. یا رسول اللہ دیکھے نا, میں تو محبت میں گھر بھی چھوڑ آیا, بچے بھی چھوڑ آیا, کاروبار بھی چھوڑ آیا, بیوی بھی چھوڑ آیا, میں تو سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے روزے پہ آ گیا. یہ دیکھے نا 11 بار تو نکال چکے ہیں, 12ویں مرتبہ کہہ رہے ہیں رہنے بھی نہیں دیں گے. یا رسول اللہ جب بلایا آپ نے ہے, آؤ آپ کے حکم سے ہوں, رہتا آپ کے پاس ہوں, تو آئیے نا مداخلت کیجئے نا, یہ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ روک لیجئے نا, مجھے ان سے بچا لیجئے نا. بس یہ بات کہتے کہتے روتے روتے نیچے زمین پہ گرا, بس کافی دیر ہو گئی گرنے کے بعد. شرطوں نے دیکھا تو زیادہ دیر لگا ہے, آکے اس کے قریب آکے اٹھانے لگے, دیکھا اس کی روتے روتے روح وہیں پہ نکل گئی. وہ جو اس نے کہا نا یا رسول اللہ آپ نے تو بلایا تھا, یہ رونے نہیں دیتے, میں تو رونا چاہتا ہوں, یہ دبانا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ مداخلت کیجیے نا. میرے پیغمبر نے مداخلت کی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے پاس آ گیا, تم تن تو لے جا سکتے ہو, من کو میں محمد نے پاس رکھ لیا ہے. اندازہ کرے میرے دوستو, وقت ختم ہو گیا, میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا میں وہاں تک پہنچا بھی نہیں ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کروں, لیکن کیا کروں, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, آپ مصروف اتنے لوگ ہیں کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, آپ اتنے زیادہ دنیا کمانے میں مصروف ہے, جمعے والے دن آپ سے 20 منٹ مانگتے آپ وہ نہیں دیتے. میں قیامت والے دن کہوں گا یا رسول اللہ بڑا کچھ آپ کی زندگی پر کیا تھا, ان کو سنانے کے لیے 11 سال ہو گیا, 12واں لگ رہا ہے مجھے, بار بار کے تیار آ جائے کرو, ایک جمعے کا دن تو ہوتا ہے, آپ یقین کریں اللہ کی قسم اس تقریر کرنے سے میری تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. مطلب آپ کے ذہن میں ہو کہ شاید مفتی صاحب 5 منٹ اوپر لیتے ہوتے, 1 منٹ کے پیسے بڑھ رہے, کچھ نہیں بڑھتے, کچھ نہیں فائدہ ہوتا میں دنیاوی. ہاں ایک بات من کی ہے, شریعت آپ کو سمجھانا, آپ کو پیغام دینا, پیغمبر کی محبت آپ کے سینوں میں اتارنا اور اس محبت کا صحیح رخ دینا, آپ کو بتانا کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں. محبت کا نام لے کر اس کو استعمال نہیں کرنا, محبت کا نام لے کر پھر اس پہ عمل کر کے دکھانا پکی مسلمانی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق